تار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہے مزار پر چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نزت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ رحمتوں برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک۔ بینگ مسلم ہمارا یہ یقین ہے اور ہمیں یہ کنفرم ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ آسانیاں بانٹیں، آپ کسی کے لیے مشکلیں نہ کریں، آپ پریشانیاں نہ کریں، کہا جاتا ہے اس مہینے میں کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، بٹ پتہ نہیں پاکستانیوں کا شیطان اور پاکستانیوں کا احساس کچھ زیادہ ہی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کے آغاز ہوتے ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ یہ بہت سٹارٹنگ یعنی کہ جب فرسٹ رمضان تھا، آج 16 رمضان ہے، بات کریں رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں، اور یہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو کچھ ایسا ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ انڈیا کی میں ابھی کسی نے کلپ بھیجا ہوتا، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ریئلٹی ہے، لیکن بات واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم پاکستانیوں کے لیے۔ ہمارے زوال کی اور یورپ والوں کے عروج کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ایک پکچر میں دکھا رہی ہوں، یہ میں ساتھ اپنی اس ویڈیو کے اپلوڈ بھی کر دوں گی۔ بہت کلیئر، بہت امپورٹنٹ میسج کہ رمضان المبارک کا آغاز، آف کورس رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ، جس میں ہم لوگ بہت زور و شور سے زکوٰۃ اور بہت ساری ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اسلامک پرسپیکٹیو سے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کہ رمضان کے مہینے میں آسانیاں بانٹا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک کام کرنے کا جو عمل ہے اس کا ثواب ڈبل، اور اگر دیکھا جائے تو پھر اگر ثواب کا ڈبل ہے تو نیکی کرنے پہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو تنگ کیا جائے، کسی کو ٹیز کیا جائے، تو اس پہ جو عذاب کا فیکٹر ہے وہ بھی ہمیں کیلکولیٹ کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں، عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ہر دفعہ رمضان جب آتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، کہ جہاں پر اگر قیمت ہوتی ہے 5 روپے تو وہ 50-100 کے قریب چیز چلی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، ہری پیاز، ہری مرچ، پودینہ، لیموں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک غریب بندہ ٹماٹر، آلو کے پکوڑے، آلو کے چپس، ہری مرچ، پودینہ، لیموں کی اسکنجبن 50 روپے سے 300 روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا، اور یہ جو اضافہ کیا گیا ضلعی حکومت کی پرائس کنٹرول کی جاری کردہ پرائس لسٹ کے اگینسٹ تھا، یعنی کہ یہ ان کی جو گورنمنٹ کی طرف سے لسٹ ایلوکیٹ کی گئی تھی یہ اس کے اگینسٹ تھا۔ اب ہم دوسرا ویجیٹیبل کو تو ہم نے کر لیا، اب ہم فروٹس پہ آتے ہیں۔ سیب، امرود، اسٹرابری، کیلے، سنترے اور تربوز سمیت پھلوں کی قیمتیں بالترتیب 200 سے 600 تک انکریز کر دی گئی۔ یہاں اس کو ڈسکس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ایک تو پاکستانیوں کا شیطان پتہ نہیں کیوں رمضان میں بھی قید نہیں ہوتا۔ بہت حیرانگی کی بات ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے جو سارے عمل ہیں وہ کہاں پر عمل ہوں گے کہ جب ہم ایک بیسک نیڈ ہے، اگر کسی نے سحری اور افطاری جب ایک غریب نے کرنی ہے، ایک مڈل کلاس نے کرنی ہے، تو آف کورس وہ اور کیا یوز کریں گے۔ دوسرا یہاں پہ جو بات ڈسکس کی گئی ہے کہ جی پرائس جو لسٹ ہے جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہے وہ اور ہے، اور جو جو یہ ویجیٹیبل انڈسٹری کے جو لوگ ہیں یا جو فروٹ مارکیٹ کی جو ہیں لیڈرز یا جو بھی چیئرمین کہہ لیں وٹ ایور، یہ ان کی اپنی ایک لسٹ ہے جو وہ اس کے بہاف پہ وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے ڈی سی حضرات کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بہت کلیئر بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہائی پوسٹ لے لیں، نو ڈاؤٹ کہ جی وہ بہت اچھی ہائی کوالیفیکیشن لے کے ایک پوسٹ پہ آتے ہیں، بٹ ان کی پوسٹ کا پرپس بھی ٹو سرو فار دا نیشن ہوتا ہے،
ٹو سرو فار دا نیشن پرپز تو کہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے گھر میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں مفت کا پیٹرول ملتا ہے, مفت کی گاڑیاں ہیں, تو پھر عوام کا درد تکلیف کہاں پہ میٹر کرے گا؟ ایک ہفتے کے لیے میں ایک ماہ کی بھی بات نہیں کر رہی. یہ ویڈیو اس پرپز سے آپ سرکولیٹ کریں کہ کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سارے ڈی سیز حضرات کی گاڑیاں پیٹرول واپس لے لیں. ایک ہفتے کے لیے ان سے کہیں کہ وہ اپنی جو ان کی انکم ہے, جو ان کی گروس سیلری ہے, اس میں وہ سارے یہ ایکسپنس پورے کریں, تو شاید پھر ان کو احساس ہو کہ جو 200 کی قیمت کی جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل تھی وہ 600 میں ہے, کیونکہ تب وہ اپنے وہیکل پہ ہوں گے. شاید وہ ان کو کوائٹ پاسبل ان کو بائک چلانی پڑے, کوائٹ پاسبل ان کے پاس وہ ایک بہت ہائی فائی گاڑیوں سے ایک نارمل ایک کار ہو. تو جب اور ان کے وہ ڈرائیورز جو ان کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں وہ سارے کے ڈرائیورز لے لیے جائیں اور وہ خود مارکیٹ سروے کریں اور دیکھیں کہ عوام کو کیا تکلیف ہے. تو شاید یہ اس چیز کا, کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ٹیگ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی گورنمنٹ چینج ہونے سے یہ ہو جائے گا, گورنمنٹ چینج ہونے سے یہ ہو جائے گا, بٹ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کب جاگیں گے, کب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ایک جیتی جاگتی قوم ہیں؟ ہم کیوں سوئے ہوئے قوم بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں اگلے کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں؟ ہمیں دینے والا ہاتھ کیوں نہیں بننا, ہمیں لینے والا ہاتھ کیوں بننا پسند ہے؟ آپ لوگ گورنمنٹ کو جب ٹیکسز دے رہے ہیں تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ آواز بلند کریں, آپ بتائیں, نہ کہ یہاں پہ پارٹی بازی میں ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ہم میس کریٹ کر رہے ہیں. ہم جو ایکچوئل پرابلمس ہیں ہم ان کو کیوں سٹاپ کر رہے ہیں؟ سارے ڈی سی حضرات سوچیں کہ اگر ان سے ساری ان کی گاڑیاں, ان کے وہیکل, ان کی فیول جو ہیں جو ان لمیٹیڈ ہے, اور کسی کو اس کی فیول کی قیمت بڑھنے کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر فیول کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ باقی چیزوں پہ کیوں نہیں آتا؟ اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو یہ سبزیاں اور جو ان کی فروٹس کی جو قیمت ان کی اپنی من مانی قیمت ہے, ہم کب تک لوگوں کی من مانی خواہشات پہ خود کو قربان کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ نہیں اللہ ان کو سزا دے گا؟ ظلم کا ساتھ دینا, ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کی برابر بات ہے. تو تھوڑا سا سوچئے, تھوڑا سا عمل کیجئے, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ناپ تول رمضان میں اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ میرے خیال سے شاید کہیں پر ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا, ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے, اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن پلیز آنکھیں بند کر لینے سے, کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کرتا, تو پلیز کبوتر مت بنیں, خود کو جاگیں اور جگائیں, اور یہ سوچیں کہ پرائس لسٹ آپ نے دیکھیں. اس کی بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ کے ایریے میں ایک فروٹ کی مارکیٹ ہوگی, ایک شاپ ہوگی, ایک ویجیٹیبل مارکیٹ ہوگی, وہ اپنی مرضی کے پرائس ریٹ لگاتا ہے, آپ اسے لینا بند کر دیں. ایک بندہ نہیں, پوری کالونی, پوری کمیونٹی بند کر دے, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے انسان بنے گا. ہمیں احتجاج کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے, اپنی ہی چیزوں کی توڑ پھوڑ کر کے. ہمیں اس توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اس توڑ پھوڑ سے الٹا ہماری ذات کا نقصان ہے. ہمیں گورنمنٹ کو کوسنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ فروٹ لینا بند کر دیں, آپ ویجیٹیبل لینا بند کر دیں. ایک دن ایک اگر ایریا میں 200 گھر ہیں اور وہ 200 گھر یہ کمیٹیڈ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ چیزیں نہیں لیں گے, اس بندے سے نہیں لیں گے, تو آپ دیکھیں کہ جو یہ مونوپلی سسٹم ہے, جو اپنی منمانی سسٹم ہے, یہ کیسے ختم ہوتا ہے. ڈی سی حضرات کو ایڈریس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شاید یہ شامل ہے کہ وہ رمضان میں اپنے اے سیز روم, اے سی بیڈ روم, اے سی کارڈ سے نکل کر عوام کی تکلیف کا بھی سوچیں. کبھی میں نے تو اسے ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان میں جو جتنی بھی پارٹیز ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی پارٹی کے لیڈر کو گھر گھر آ کے یہ پوچھتے نہیں دیکھا, چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل دے رہے ہوں کہ جی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, تو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی ایک گورنمنٹ کے بندے نے بھی کبھی کسی منتھ میں بھی, ایون ان رمضان کے منتھ میں بھی, کبھی کسی کو آ کے پوچھا ہو کہ جی میں آپ کے ایریا کا ایم این اے ایم پی اے ہوں, آپ مجھے ووٹ کاسٹ کریں گے, کرتے ہیں,
کیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے حقوق کہاں پہ ہیں؟ ہم ہمیشہ ایک مظلوم قوم بنے رہیں گے؟ قائد اعظم ہم یہ کیوں فیل کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہمیں ملک دے کر بجائے ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، تو ہم یہ شو کرواتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا انہوں نے یہ ایک ایڈٹ کریٹ کر دیا کہ ہمیں مفت کا ملک مل گیا، مفت کی کھانے کی ہمیں عادت اتنی پڑ چکی ہے کہ ہم اس چیز کو تباہ کرنے کی واقعی درپڑ ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو سوچیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔